منور فرمائیں نعرہ نعرہ استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لو سارے حضرات الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جولا اشاکان صحابہ و اہل بیت اللہ رب العزتی فضل و توفیق دنال اسی سارے اج دی اس سالانہ عرس پاک دی نشست دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں میری دعا ہے خالق کائنات ساڈا سب دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آئدہ عرس پاک دی جڑی نشست ہے پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت جناب محترم پیر محمد اسد خان صاحب علیہ الرحمہ اور پیر محمد امجد خان صاحب علیہ الرحمہ آپ دی رونو ایسال ثواب واسطے اس دا اہتمام کیتا گیا ہے میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ انہاں دعا بزرگاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے اور جتنے بھی انہاں دی عقیدت مندان و مریدین ہو اللہ تعالیٰ سب نو خیر و برکت نصیب فرمائے دوستان گرامی اساڈے برادر مکرم محترم و محتشم محمد ناصر عباس صاحب آپ نے حکم فرمایا کہ ساڈے علاقے دے اندر ایک خوبصورت محفل پاک ہوندی ہے تے تساں آ کے تے اپنا سبق سنا کے بجنا ہے یہ ٹائم تے پایا ہا اللہ دی توفیق دے نال میں حاضر ہاں تے جڑا موضوع میرے ذمہ لایا ہے انشاءاللہ میں کوشش کرے ساں کہ وہ موضوع جناب دی خدمت دے وچ میں عرض کر سکاں لیکن جناب دی خدمتاں دے وچ گزارش یہ ہے توجہ رکھو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون ملدا رہے کوئی گل چنگی لگے تسی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو انشاءاللہ وقت مناسب تے تواڈی جان آٹومیٹک چھٹ جاسی توانو سبحان اللہ ماشاءاللہ تے جزاک اللہ نہ اکھنا پوسی لیکن اتنی دیر تک تساں ذرا توجہ کرنی ہے تاکہ اسا کوئی نہ گل سمجھ لئیے سارے حضرات بیٹھ کے گرامی قدر حضرات ایک حدیث شریف تو میں بات دا آغاز کرنا حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دا فرمان اقدس ہے جیڑا بندہ میری ذات دے ہوتے جتنی دیر تک درود پاک پڑھدا رہندا ہے برابر اتنی دیر تک او دے ہوتے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں رہندیاں فرمایا ہن بندے دی مرضی ہے کہ درود پاک زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے یہ دے وچ بھی ساڈے واسطے ایک سبق ہے کہ جس ویلے رحمت ہی رحمت وسدی ہے درود پڑھ دیاں تے مڑ اسی گھٹ کیوں کریے بات اسا درود زیادہ پڑھ جائے تو اس واسطے کوشش فرمایا کرو درود و سلام کثرت دے نال پڑھا جائے اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس ویلے اعلان نبوت فرمایا نا تے اس ویلے مختلف قسم دے آپ دے اتے سوالات اٹھے کہ آپ نو اللہ نے نبی کیوں بنایا ہے بعض لوگ کا یہ رائے ہا کہ اگر نبی بناونا ہی ہا تے اللہ تعالیٰ کسی امیر بندے نو نبی چا بنا دا بظاہر ساڑھے نبی دے کل اس ویلے اے مال و دولت کوئی نہ حضور نے ویسے بھی ساری حیاتی پسند نہیں فرمایا ہاں آقا کریم نے فرمایا انا یتیم فی الصغر وانا غریب فی الکبر فرمایا جس ویلے میں چھوٹا ہوں تو اس ویلے میں یتیم ہوں جس ویلے میں بڑا ہویا تے میں امیری نو پسند نہیں کیتا میں وقت غریبی نو پسند فرمایا ہے آواز کمزور آ لی ہے فرنٹ سیٹ آنے تک فرمایا میں غریبی نو پسند کیتا ہے اس واسطے غریباں دے نال میرے آقا نے ڈاڈا پیار فرمایا ہے
یہ بھی فرمایا کہ امیر بندیاں کو غریب بندہ پورے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے جیڑا کوئی تھوڑا جا غریب ہوئے اور وقت امیران ویکھ کے نا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ جتنا امیر ہے وہ حساب ہی اتنا لمبا ہونا ہے. سمجھ آؤں گی بھئی ہے یہ تیرے کو تھوڑا ہے ہووے شالا حلال دا. آواز مٹھی ہے یار تھوڑی. ہووے شالا حلال دا انشاءاللہ خیر ہو جاسی. اس جہان بھی راضی راسو تے اس جہان بھی راضی راسو. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو حلال رزق منگیا کرو. اور اللہ تعالیٰ او جی پنجابی چاہتے نا حلال دے وے برکت اللہ عطا فرمائے. بس وہ جتنا بھی ہوئے وہ پتہ ہے کہ کتنا کمال اسی 50 سگنے آئے. بس اوقات مال بھی زیادہ آ جائے تو کئی فرعون بن جاتے نا. نہیں توجہ فرمائے انہاں دی گردن دے سریا ایویں چوڑے خان تے پاٹے خان تے لاٹے خان بن جاندے ہیں. تو اب بندے نو بندہ رہنا چاہیے. بندہ جس لئے بندہ رہے تا ہی اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات جڑی میں بات عرض کر رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کل بظاہر اے دنیا دا مال و دولت اس ویلے کوئی نہ آپ نے پسند ہی نہیں فرمایا. ورنہ اپنی حالت ہے اللہ پاک فرماتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن مجید یا بے شمار آیات طیبات اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فرمایا انہوں اللہ کے رسول نے غنی کر چھڑے اپنے فضل دے نال. یہ دا مطلب ہے اللہ نے اپنے خزانے اپنے حبیب نو عطا فرما چھڑے. تائیں کہ حبیب پاک فرما دے نے انما انا قاسم اللہ یعطی کہ لوگوں میں تو بس ونڈن تے بیٹھا دیندہ تے مینوں اللہ ہے. تو دیندہ وہ ہے اللہ دیندہ ہے. محبوب کریم علیہ السلام فرد اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہاں کہ فرمایا یہ جڑے پہاڑ ہیں نا پہاڑ یہ میرے نال سونے دے بن کے ترن. لیکن فرمایا میں پسند ہی نہیں کرتا انہاں چیزاں. سمجھ آ رہی ہے میری بات نہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انہاں چیزاں کو پسند نہیں فرمایا. کہ وہ جڑے کافر آنا انہاں دی اپنی اپنی رائے وہ آکھن لگے کہ اللہ نے نبی بنانا ہاں تو کسی امیر بندے نو بناوے. امیر بندے دی ادھی لوگ تو پہلے گل مان لیں دے نبی امیر بنیا تے پیغام جلدی اپڑ جاوے آ. تے کئیاں نے آکھیا جی اے جناب نبی بننا تے فلاں قبیلے چوں بندہ بنے ہاں بھئی وہ بڑا اس معزز گنیا جاندا ہے تے بڑی انہاں دی گل بات ہے. اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالۃ. اللہ جانتا ہے کہ میں رسول کے نو بناونا ہے تواڈے کول پوچھ کے نہیں بناونا. اللہ جانتا ہے رسول کے نو بنانا ہے. سمجھ آئی؟ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف قسم کے اعتراض ہوئے نا تے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اور قرآن دے وچ فرمایا فرمائی نہ کافرن واقعو میں جے تساں میرے نبی نہیں مندے تے ذرا اے دسو فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. اوے میں جڑے 40 سال پچھلے گزارے نے تانوں عقل کوئی نہیں کہ وہ ایسی زندگی ہے کہ نبی گزار سکتا ہے عام بندہ نہیں گزار سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی مبارک زندگی انہاں دے سامنے رکھی اعلان نبوت تو پہلے آلی. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اعلان نبوت تو بعد آلی تے زندگی ہے ہی ہے نا. اعلان نبوت تو پہلے آلی جڑی 40 سالہ زندگی آ 40 سالہ تو بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا. اللہ نے فرمایا حبیبہ انہوں 10 تا صحیح میں جڑے میں 40 سال گزارے نے ان کوئی گزار سکتا ہے؟ دسو ان کو گزار سکتا ہے؟ وہ کافر آکھنے لگے نہیں گزار سکتا. تے فرمایا مڑ بالکل تو نہ بڑھو. بالکل سمجھ نہ تھوڑی بے عقل ہے. مڑ بالکل نہ بڑھو بندے دے پتر بڑھو. تانوں میری زندگی اگر سمجھ آ جاوے تانوں پتہ لگ جائے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی مبارک زندگی ہے نا اعلان نبوت تو پہلی جڑی 40 سالہ زندگی ہے یہ بھی آپ کی نبوت دلیل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ تو ایک اشارہ بھی ملتا ہے کہ ساڈے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آپ کو اعلان نبوت تو پہلے بھی وہ زندگی عطا فرمائی جڑی قابل رشک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایتھے مسئلہ بھی سن لو کہ ساڈے نبی نے اعلان 40 سالہ بعد کیتا ہے. یہ دا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساڈے نبی پہلے نبی کوئی نہ اعلان بعد کیتا ہے جلے اللہ دا آرڈر آیا ہے. اعلان بعد کیتا جلے آرڈر آیا نبی پہلے بھی آئے. یہ تو علماء نے لکھا ہے النبی نبی ولو کان فی بطن امہ آدھے نے نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ بعد ڈیڈ چوے یا جھولی چوے یا بچپن میں چوے یا بڑا ہوئے نبی دے نبی ہوتا ہے. جو نہیں فرما رہے آپ حضرات نبی ہر ویلے نبی ہوتا ہے. یاد رکھ لے اے جڑے نبی پہلے گزرے نا یہ ہن بھی نبی ہیں.
لیکن فرق کیا ہے انہوں نے نبوت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے کہ بس اتنا ٹائم آپ تو اعلان کر سکتے ہو اس تو بعد اگلا نبی آئے گا یہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے نبوت کھو رہی ہے نا 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 یہ آدھے سلب نبوت دے اسی قائل ہی کوئی نہیں یاد رکھ لو یہ ایک باری نبی بنا دیتا وہ سدا سدا واسطے نبی ہے ہاں ٹائم ہوتا ہے کہ اس تک یہ تو ٹائم ہے اور موک گیا اور نویں آئے گا تو جدوں آیا تیرے چ میرے نبی دا ٹائم آواز ڈاڈی کمزور والی پانی کی وجہ سے ہلائی گئی سمجھ نہیں پئی ہے جدوں ساڈے نبی دا آیا فرمایا ہن قیامت والا سورج تے چڑھ سکدا ہے پر مصطفیٰ تیرا ٹائم نہیں موک سکدا سمجھ آ رہی ہے کیا دنیا کیا قبر کیا حشر کیا جنت ہن صدا صدا واسطے تیرے تے میرے نبی دی نبوت دا ٹائم ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی اس واسطے ساڈے نبی تو بعد کوئی نواں نبی آ سکدا جڑا اس بات دا قائل ہوے وہ کافر ہے ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا اس واسطے میرے تے تیرے نبی نو خاتم النبیین آکھیا جاندا ہے اور آسان لفظاں تاجدار ختم نبوت آکھیا جاندا ہے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن وچ رکھو پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نبی پہلے نبی نہیں ہوتا یا پتہ کوئی نہیں ہوتا ہاں اعلان بعد وچ ہوتا ہے جس لیے اللہ آرڈر عطا فرماتا ہے نبی نے پہلے بھی نبی ہے تو سب دیکھو نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس ویلے دنیا تے تشریف لے کے آئے حضرت اماں آمنہ پاک کیا فرما دیا فرمایا جس ویلے میں گھر نیڑے کیتے نا تو میرے بیٹے آدھے آئی اللہ دی تکبیر و تحمید و تشریف بیان فرمائی اور اس تو بعد فرمایا اس تو بعد آکھا یا اللہ میری امت میرے حوالے تک کر میں کہتا مطلب ہے نبی پاک نو آدھے ہم پتہ ہاں بھی میں نبیاں کے میری امت ہے تنہ بخشیا میری وجہ تو جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے دعاواں پہ کردا ہے تے جے انہاں نو پتہ ہی کسے گل دا کوئی نہ ہن دعاواں کون پہ کردا ہے توجہ نہیں نہ فرما رہے اور ویسے بھی ایک بڑی لکھی گل ہے تساں سمجھدار حضرات بیٹھے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ جس ویلے حضرت مریم پاک دی جھولی شریف وچ آئے نا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم دی شادی کوئی نہ ہوئی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آکے پھوک ماری اللہ دے حکم دے نال آپ حاملہ ہو گئی ایک گھڑی حاملہ ہوئی دوسری گھڑی آپ نو درد سے ہوئی اور تیسری گھڑی دے اندر اللہ نے آپ نو بیٹا بھی عطا فرما چھڑیا ایک کوئی سال دو سال دا پروسیجر کوئی نہ توجہ نہیں فرما رہا ہے ٹھیک ہے کہ جس ویلے حضرت سیدنا عیسیٰ دنیا تے جلوہ گر ہوئے تے وہ لے کے جدو گھر آئیاں اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی باری تعالیٰ میرا باپ بھی نیک میری ماں بھی نیک میں بھی نیک لیکن لوگ کا میرے تے تہمت لانی ہے بھی بچہ کی دعا ہے یہ تو دنیا دا نظام ہے کہ جدی شادی ہوئے انہوں اللہ بچے دیتا ہے کہ میری تو شادی نہیں ہوئی بلم یم سسنی بشر میرے نیڑے تے کوئی بندہ جے لگا ہی نہیں کہ لوگ تے تہمت لاسن فرمایا کہ تو آج ایک کام نہیں کرنا تو جدو اپنے بیٹے نو لے کے جانا جلے لوگ تیرے غلام تو یا کہنا فلن مکلم الیوم انسیہ کہ میں آج چوپ دا روزہ رکھی بنیاں میں نہیں بولنا جدو پوچھن بھی ان بولنے کون فاشارت الیہ فرمایا مور عیسیٰ دی طرف اشارہ چکرے جدو آپ نے اشارہ کیتا لے کے گیا برادری چننا کیا ایک ہی دو لے کے آئی ہیں تیرا پیو بھی نیک تیری ماں بھی نیک ہو سکے نیک میں بھی گا کی دو آیا شادی سے تیری ہوئی نہیں آپ نے فرمایا میں ہن چپ دا روزہ رکھنیا اے دسے سی انہاں کے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا او جڑا پنگوڑیاں چ مال پیا ہوئے کیویں بولے گا انہاں کہ سائیال ہے بولے گا ٹینشن نہ لو توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات فرمایا سائیال اللہ دا نبی ہے ادھر گل کرو آپ نے جدو اشارہ کیتا انہوں نے پوچھا بھی تو کون ہے آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ سمجھ آ رہی ہے 16واں سپارہ ہے سورہ مریم میں دعا رکھو ہے جو نہیں فرما رہے آپ نے فرمایا میں اللہ دا بندہ اللہ نے میں نے کتاب دیتی ہے میں اللہ دا نبی ہاں میں بڑی برکت آلا علماء فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نوترے ہدیانے دی عمر اچ پتا کہ میں نبی ہاں کہ جڑا عیسیٰ سنے ساریاں دا امام محمد ہے انہوں کوئی نہیں پتا توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات دی اس واسطے جنہاں دے دماغ وچ کیڑا ہے نا اپنا کیڑا مارو وہ جی نہیں نبی کو بعد میں پتہ چلا جائے گا چل تو یار تینوں بڑا پتہ ہے ساڈے نبی دی اپنی والدہ دے شکم ہی اثر دے وچ نے کہ میرے نبی نوں پھر بھی ہر شے دا پتہ ہے آپ آکھو کہ کیویں امام سیوطی ورگے نوں پڑھ کے ویکھو بڑے بڑے علماء لکھیا آپ فرماتے ہیں میں اپنے ماں دے پیڑ دے وچ آپو لوح محفوظ سے جس نے قلم چلیا میں محمد دی آواز سن لیندا
کمال والی بات ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشان اقدس دا. تو میں عرض کرتا پیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اعلان نبوت تو پہلی جڑی زندگی ہے وہ نبوت کے دلیل ہے. میرے نبی نے اتنی بہترین زندگی گزاری کہ اگر کوئی صاحب دانش صرف اس زندگی نو پڑھ لے تو اس گل نو منن تے مجبور ہو جاوے گا کہ ایسی زندگی عام بندہ نہیں گزار سکتا. زندگی اگر ہے کہ اللہ دے سچے نبی دی زندگی یہ ہے میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک زندگی. اور میں اودا ایک واقعہ جناب نو سنانا چاہنا، یہ جاگو تو سنا دے ماں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارکہ 35 سال. کتنے سال؟ علماء نے 35 سال لکھے ہیں. اجے 5 سال راندے نے اعلان نبوت کرنے چاہتے. مکے دے جتنے قبیلے آنا انہاں کیا بھی آپ خانہ کعبہ جڑا نا سیلاب آ گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، کچھ دیوار ڈھہ پئی ہے، انہوں نواں بڑھائیے. انہاں کہا ٹھیک ہے جی. سارے رل مل کے بڑی سعادت سمجھی تو نہ خانہ کعبہ تیار کیتا ہے. یہ خانہ کعبہ شروع تو معزز و مکرم ہے، یاد رکھ لو. اللہ نے دی حفاظت فرمائیے. انہاں جدو خانہ کعبہ بنا لیا نا سارا، واری آ گئی حجر اسود وچ نصب کرن دی. حجر اسود وچ فٹ کرنا ہے. ہن ایک قبیلے والا آکھے کہ میں لانا ہے. کیوں بھائی؟ وہ آکھے میری پھٹی لکھینی چاہیے. آپ توجہ نہیں فرما رہے. آج کل بھی کئی کڑیاں 3 سال نہیں بنیاں، صرف پھٹی دا روڑا ہوندا ہے. چوپی ہو گئے ہو کئی فرانٹ سیٹاں تو کچوپ چاہ بنے بیٹھے. 3 سال کڑیاں ٹھٹیاں راندیاں، سڑک نہیں بندی، لوک نہیں کدی دی. آدھا پھٹی میری پتہ نہیں پھٹی لگنی ہے یا لکھنی ہے. نہیں توجہ فرما رہے. ٹھیک ہے اللہ کر کے نہ دی پھٹی تو ویسے پوچھی جائے نا تو موڑ چا سکتی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. لیکن گل سنیا ہے وہ آکے میں لے سا، وہ آکے تیرا منہ سونا ہے میں لے سا. تریہ آکے باپ بھائی واہ تو سدو ایسے ہٹ جاتے میں لے سا. وہ 8-10 قبیلے تلوارہ نکل آئیاں. ہر قبیلے دا سردار آکے میں لانا میرے واسطے اعزاز ہے، قیامت تائیے جرگ لوڑ گیا تے میں لانا ہے. لو جی قریب آکے لڑائی ہو جاوے. انہاں کہ نہیں یار لڑائی منع ہے تو بے کے نا ذرا اس گل ٹک لا لینے آئے. توجہ ہے ٹک لا لینے. انہاں کہ ٹک لاؤ جی. انہاں کہ سارے بندے سہ جاؤ تے 2 بندے پہلے تے بہاؤ چا کھانے کعبے دے وچ. سویرے جڑا سب تو پہلے اٹھ کے اس کعبے دے وچ آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا سانو منظور ہوئے گا. چلو سہ جاؤ سارے. انہاں کہ جی سانو منظور ہے. بندے 2 ہائر کیتے آ گئے، وہ پہرا دین لا پہ بھی سویرے کیڑا ہوندا ہے. سارے ستے رہے، سارے تے نیند غالب آ گئی، لیکن سب تو پہلے تیرے تے میرے نبی اٹھے. اللہ نو منظور یہ ہے. آپ تشریف لے کے توجہ کرنا. جدو آپ آئے نا تے دوروں نہ دیکھیا بھی حضور پہ ہوندے، اس نے کسی نے کوئی نہ پتا بھی یہ نبی ہے. انہاں دے منہ وچ ہکو جملہ نکلیا، آدھے نے جا صادق و امین. انہاں کیا یار گل ہی مک گئی. اے تے او بندہ ہوندا پیا جڑا سچا بھی ہے تے امانت دار بھی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اللہ نبوت زندہ باد، زندہ باد. بڑا ڈھلا جیا نعرہ لائی نے تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ڈھلا نہ لایا کرو. واہ بھائی واہ، یہ تو بیمار اور کمزور بندے دا کام جڑا ہے نعرہ سن کے سڑ جاندا ہے یا مر جاندا ہے. کمینہ بندہ پرلے درجے دا. یہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگے طبیعت ٹھر جاندی ہے بندے دی ایک بار. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے ذرا چس نال نعرہ لایا کرو. یہ نعرہ تو تیری دنیا آخرت دے کام آنا ہے. پر بدبختاں دے نصیبات کیویں ہوندا ہے؟ تے خوش بخت دے نصیبات وچ نعرہ ہے. ٹھیک ہے رات رکڑی ہو کے بویا ذرا اگلی گل تے چھوڑا بولنا تین تے نہیں وقت بیٹھا بڑا بیٹھا بھی سامنے تو چپ کر کے بیٹھا اٹھ کا ذرا رکڑی ہو کے بویا ہے. گرامی قدر حضرات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آئے. تو جدو آپ تشریف لینا کیا جا صادق و امین. یار یہ تو سچا آ گیا ہے، یہ تو امانت دار آ گیا ہے. سویرے اٹھے سارے وہ کون آیا ہے؟ نہ کیا محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں کیا گل ٹھیک ہے، یہ تو پہلو ہی بڑی نبی تلی گل کرتے ہیں. جو فیصلہ کرن بہترین کرتے ہیں، بڑے سیانے بہت اچھے ہمیشہ سچ بولتے ہیں. دسو جی تساں کی فیصلہ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا فیصلہ میں سارے متفق ہونا کہ بالکل متفق. فرمایا آؤ سارے قبیلیاں دے سردار جو 5 جان 7 جان 10 جان سارے نو آپ نے نال لے لیا. آپ نے فرمایا دسو حجر اسود کتھے؟ انہاں کہڑی فلاں ڈیرے تے پیا. فرمایا چلو تے چلیے.
اتنے گئے نبی پاک نے اپنی چادر بچھائی ویکھیا رولا مکدا پیا ویکھیا چادر بچھا کے نبی پاک فرماتا سوئے حجر اسود کتے کھیا ہو پیا آپ نے اپنے ہاتھاں نال چایا تے وچ رکھیا حجر اسود وچ رکھیا فرمایا سارے سردار ہی دیا آ گئے فرمایا تو ایتھوں چادر بند ہوئے تو ایتھوں بند ہوئے اوے تو ایتھوں بند ہوئے ایتھوں بند ہوئے ایتھوں بند ہوئے او سارے 5-7 بندے پتھر وچ سارے چائی چادر حضور فرمایا دسو کیا چایا او آدا میں چایا او آدا میں چایا او آدا میں چایا سارے راضی کر دیتے میرے نبی نے سارے راضی کر دیتے اپنی چادر دے وچ حجر اسود رکھیا تے او 5-4-7 جڑے ان فرمایا چاؤ سارے سارے پتھر چا کے جاندے توجہ ہے کہ سارے دے سارے نا او پتھر لے کے جاندے پے نے اچھا جدو اگے لے کے ٹر گئے بازار سی بات ہے تھوڑے جے فاتح ہو سی جتے رکھے ہو سی جدو خانے کعبے دی دیوار دے وچ آ گیا نبی پاک فرمایا اتنا دوروں تسی لے آئے ہو تے جے تسی رانج نہ ہوو تے ایتھوں جا کے میں بیچنا پھیٹ کر دیاں میری یہ گل بڑی ٹاپ دی ہے اسی ساڈا کام بھی ہو گیا ہے اسی بھی راضی کہ تہاڈا فیصلہ بھی منظور ہے نبی پاک نے چکیا تے حجر اسود وچ پھٹ کر دیا علماء فرماتے نے اللہ نے سارے کائنات تو وٹ کے اپنے حبیب نو عقل عطا فرمایا سمجھ آ رہی ہے حضرت وہب بن منبہ آپ فرماتے ہیں اگر ایک پاسے پہاڑ کیتا جائے اور دوسرے پاسے ایک ریت دا ذرہ کیتا جائے فرمایا ساری کائنات دی عقل لوکاں دی امت دی فرمایا ریت دے ذرے دے برابر ہے تے نبی دی پہاڑ دے برابر اللہ نے ایسی عقل عطا فرمائی ساڈے حبیب پاک اور توجہ ہے اے حبیب پاک اتنی بڑی قتل و غارت تو قوم کو بچایا ساڈے پیارے محبوب پاک علیہ السلام جس ویلے تے تشریف لے کے آئے نا آپ نے اس معاشرے نو لڑائی جھگڑا قتل و غارت اے ایک دوسرے دے حقوق نو چھین کے کھا جانا بھج جانا ظلم کرنا میرے نبی نے ہر چیز نو آ کے بند کی توجہ ہے کہ کوئی نہیں فرنٹ سیٹاں والے نے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے لوگاں دی کہیں تربیت فرمائی دیکھو معاشرہ اوہا میرے سنگیا جس دے اندر بندے اپنی دھیاں نو اپنے ہتھی پور چھڑ دے آن میرے نبی نے فرمایا نہیں پورنا نہیں ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا دھی تواڈے واسطے رحمت ہے جو فرماندے پے ہو یہ دھی کیا ہے تواڈے واسطے انہوں رحمت قرار دیتا گیا ہے اسے دھی دے بارے فرمایا جنہوں اللہ ایک دے وے دو ترے ساریاں دے باری جو فضیلت ہے فرمانا دی پرورش کر کے انہاں دی شادی چا کرے میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دیارے میرے موٹے دے نال موٹا اے جڑا لا کے کھلوئے گا وچوں بندہ ٹپ بھی نہیں سکدا اپنی دھیاں دی قدر کیتی کرو اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا بلکہ ابتو تک مفہوم موجود ہے دھیاں دی قدر کریا ہے کیوں اور میں تہاڈا نبی بھی دھیاں ہو رہا ہے ارے سن لو میرے نبی دی ایک دھی نہیں میرے نبی دی 4 دھیاں کتنی دھیاں سارے بولو سنی 4 نبی دیا دھیاں اور جڑا 4 نو نہ مننے نا 4 دھیاں نو ویسے تے 4 یار الگ بات ہے ایسی نبی پاک دی 4 بیٹیاں جڑا نہ مننے اسی بھی انہوں کوئی نہیں مندے وہ کسی بھولے چ نہ رہے اسی بھی انہوں کوئی نہیں مندے بلکہ وہ ماں پیو نو بھی نہیں مندے کہ بھولے چ نہ رہے اس واسطے جنتی جنتی اس نعرے سے بھی کئی بندے چپ ہو گئے سارے بولو نا ایک باری ہر صحابی نبی حضور دے سارے صحابی جنتی ہیں سمجھ آ رہی ہے ساری اہل بیت جنتی ہے بیٹھے ہو اس سے بھی کئیاں دے ڈھڈ وچ ولیٹ رہندا کوئی چھے بیٹھا تے دسو تھوڑی اور منڈا تے جے نہیں بیٹھا تے بڑی تے نہیں کافی ہے یہ کئیاں نو ہے کیڑا ہاں جی والا مینوں سارے ہی اوندے آ سمجھ آ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہو یا صحابہ ہو سبھی کے سبھی جنتی ہے اس واسطے جی میرے چان میں سارا پتا ہے ڈائریکشن نہ دیتی کرو میں ہاں جو صحیح واہ بھائی حکیم نو پتا کیڑا ٹیکا کیسے لے لانا تو ٹینشن فری ہو جا بولو ذرا سبحان اللہ پیار دینا گرامی قدر حضرات اس واسطے نبی پاک دیاں کتنیاں بیٹیاں نے 5-4 بندے رنگ بھنی بیٹھے ہو خیر ہے سجے کمبے دیکھو کتنیاں نے
4 بیٹیاں نے نبی پاک دیاں اور جڑا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں بیٹیاں دا انکار کرے اسی بھی اودا انکار کرنے ساڈا کچھ نہیں لگدا سمجھ آئیے نہ بندہ سنی ہو سکتا ہے کیونکہ جڑا نبی دیاں دھیاں دا انکار کرے اسی اس جوڑے نوں کیویں مان لئیے بالکل ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں او کمینہ ساڈا کچھ نہیں لگدا بیٹھے ہو سبحان اللہ 5-4 بندے رنگ بن جاندے ہوئی یہ گلاں سن کے تھوڑے جے خدا دا نام نے ٹکر ہرا حلال کیتا کرو سمجھ آ رہی ہے اور ایک ویسے ہی سواک شریف والے دا لنگر تانوں ڈھین آیا جے پیر پٹھان دا لنگر ڈھین ہے اس پٹھان وچ غیرت ہوندی ہے غیرت والا لنگر کھادا کرو بے غیرتی والا لنگر نہیں جو ہے تے نبی پاک دی کتنی بیٹیاں نے 4 بیٹیاں نے آقا کریم علیہ السلام نے 3 بیٹے نے میرے نبی دے حضور نے فرمایا او لوگو دھیاں دی قدر کریا ہے کیوں فرمایا تہاڈا نبی بھی دھیاں والا ہے یہ آقا کریم علیہ السلام آپ دی احادیث دا مفہوم ہے جڑا میں تانوں سنا رہا توجہ میرے عزیز دوستو آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے کہ آپ نے ساڈی یہ تربیت فرمائی بلکہ اتنا تک فرمایا جس لئے کسی گھر دھی پیدا ہوندی ہے نا کہ فرشتہ آ کے نا اس گھر میں خدا کی آتا ہے اس طرح سلوٹ ماردا آتا ہے تو انہوں سلام ہوئے تو انہوں اللہ دی رحمت نصیب ہو گئی لیکن دکھ اس لئے ہوندہ ہے جس لئے کسی گھر پتر پیدا ہوندہ ہے نا کہ اس لئے لڈو بننے نہیں تے بڑیاں مٹھیائیاں تے جس لئے دھی پیدا ہوئے تو منہ ہی صبح ورگا بنا رہی ہے تباکو دا صبح ہوتا ہے وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات اس لئے سڑ جاندہ ہی ایسا جاہل اور ایسا کمینہ بندہ انہوں آئی اس تقریری جو سبق سیکھنا پائے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی یہ تعلیمات نہیں دھی پیدا ہوئے تینوں شرم دی لوڑ نہیں ہے تینوں خوش ہونا چاہیے ہے تینوں رب دی رحمت نصیب ہو گئی سمجھ آ رہی ہے اور یہ بھی سن لو میرے والد صاحب آتے ہوندے ہیں جس گھر دے دھیاں ہوئے کدی رزق نہیں مکدا کئی بزرگ بیٹھے نہ دا تجربہ تجھے کوئی چک دی ہوئی نہ جس گھر وچ بیٹیاں ہوئے کدی رزق ہے اس واسطے اپنی بیٹیاں دے نال پیار کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھیاں نوں ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے تھے لیکن آج دے پیو نوں پوچھو نا 1400 سال پہلے تے نبی پاک نے اے سکھایا ہے کہ آج پوچھو نا مسلمان ہو کہ تو دھی دے بارے کی کرنا پیدا ہوندے یا دا منہ بگڑ جاندا ہے بلکہ کئی ایسے انٹرنیشنل کمینے بھی ہوندے مطمئن بغیرت راست نہیں ہو رہے ہو جیا تو خیر ہے اگلا جملہ تو سنانا میں کینوں آ کے ہے اگر ایک دھی پیدا ہو جاوے دادا ہے میں نے اگلی باری پتر چاہیدہ ہے بھئی تیری سوانی دے بات صحیح تو کوئی نہیں نا اگلی باری دھی پیدا ہوا دا جی ہون 3 باری دھی جمنی تو ماتنو طلاق چلے سا یہ جو بغیرت لوگوں مطمئن بغیرت نہیں اور کون ہے وہ کون ہے بلا 5-4 بندے بولے ہو خیر نہیں رہے مطمئن بغیرت ہے جڑا کہ میں نے پوتر چاہیدہ ہے حالانکہ میڈیکلی طریقے دے نال دیکھا جائے تے مرد دے اندر کوئی کمزوری ہوندی ہے جس وجہ تو دھی پیدا ہوندی ہے میں کدی فیصلہ کرا تو میں دیا لتا بھاٹ کے رکھ دیا کنیارا کبھی بھی تیرے بیچے تے دھمکیاں بھی انہوں دے میں حال والی بات اندر پوچھنا لگا کوئی نہیں اچھا کرو فرما کیڑے انہاں کیا مرد جڑے نے اے جاندے نے حج کرن اساں تساں فرمایا کہ اپنے محرم دے نال جانا ہے نہ اے ساڈے نال ونجن نہ ٹائم کٹھیاں لگے تے نہ سی جاویے اے تے کسے کام بھی جاون تے بندے نے حرام تے کر کے عمرہ تے موڑ بھج جاوندے حج کر رہے ہوندے یا اللہ اے تے یا رسول اللہ اے تے ثواب لوٹ کے لائے گا اساں تے گئیاں رہ فرماوے گل تے تہاڈی ٹھیک اور کاشا انہاں کے ہور بھی ہے تو سا عورتاں جہاد تے جاون دے حکم نہیں دیتا فرما ہاں بچے عورتاں جہاد بڑھے نہ جاون مرد جان فرمایا یہ اگر شہید ہو جان تے مار کے زندہ بچ کے آ جان تے غازی اسا نہ جاویے نہ سانو ثواب دی اے تے لوٹ کے لائے گئے اسا تے رہ گئیاں گھر جو گئیاں میرے نبی نے جڑا جواب دیتا ذرا غور دے نال سنیا ہے تساں بھی تے ماما بہنا بھی میرے آقا نے فرمایا کی چاہیے حضور سانو بھی یہ چیزاں چاہیے فرمایا 2 چیزاں دے وعدے میرے نال کر لو کتنی چیزاں دے باقی میں تو دینا حضور دسو آپ نے فرمایا پہلا وعدہ اپنے گھر دے اندر رہ کے اپنی عزت دی حفاظت کرنی ہے فرمایا رسول بھی کام بڑا سوکھا ہے دعا فرمایا اپنے شوہر دی اطاعت کرنی ہے بک بک لڑائی جھگڑا نہیں کرنا پنگے نہیں لینے اودے نال انہاں کہ حضور بھی کام بڑا سوکھا ہے فرمایا اے 2 کام تسی کر لو حج عمرے اور جہاد دا ثواب میں محمد تانوں گھر بیٹھے ہی عطا فرما دے سبحان اللہ اور تانوں ہر چیز دا ثواب ملدا ہے پر انہاں نوں شوق چڑھ گیا گھروں باہر نکلن دا
کدی بینک چ بنیاں کدی سکول ودیاں پڑھیاں بساں دے ڈیپو دے وچ نوکریاں ودیاں کردیاں ناصر بھائی ایئرپورٹ تے ہوندے مہینے چ مینوں بھی 2-4 باری جانا پوندا ہے کراچی اے مڑ ساڈا سارا انتظام کر کے بیٹھا ہوندا اوتھے بھی جناب علی بہت کم سانو مرد ٹکر دینے تے ایو جیاں بوتلیاں دیاں بنی بنی او پر مار اپنے گھر چل ماں پیو نوں پانی پیوا سی آپے پی لئی سائے جناب میں کہ پتہ نہیں جناب جو کی آکھے بندہ اور توجہ ہے سبحان اللہ یار طریقہ کار ہے جوان عورتوں نے پوچھنا والا کوئی نہیں جناب سمجھ آ رہی ہے میری بات نہیں جی میں بات عرض کرتا پہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آخری گزارش اور میں گل سمیٹتا پیا اپنی نگاہاں دے وچ حیا بھی پیدا کرو جی 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 سمجھ آؤندی پئی ہے جی نگاہاں دے وچ جڑا حیا ہے نا بڑا ضروری ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جمعہ پڑھاندے بیٹھے ہیں تے ایک چور مسجد وچ وڑیا اور یہاں اکھیں صحیح کوئی نہ اس حوالے دے نال جی جی اور موبائلاں تے گان تکن والے غور دے نال سن آپ نے فرمایا میں ویدا پیا ایسا بھی چہرہ مینوں نظر آ رہا ہے جے چہرے دے اوتے مینوں زنا دے اثر پہ نظر آ رہا ہے اور بھی کھلا ہو گیا تے آپ نے آکھنے لگا اواہی بعد رسول اللہ نبی تو بعد وہی پئی ہوندی ہے کیونکہ تو نبی نوں پتہ لگدا ہے اور نبی نوں پتہ نہیں لگدا آپ نے فرمایا لا ولکن صاحب تو صاحب الوحی وہی تو نہیں ہوندی پر جے دے اوتے وہی ہوندی آئی او دے قدماں چ بیٹھ کے عثمان نے ٹکڑے ضرور کھا دے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ اینڈ دے امام مومن تے چاس نہ آ جاوے تو بھائی سبحان گرامی اللہ قدر حضرات اس واسطے اپنے آپ کو درست کرو اور یہ بات میں آخری تو واقعہ سے تھی آخری ہی ہے میری طرف ایک نصیحت ہے اور اس نصیحت کو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے آمن آلے ہو کلمہ پڑھن آلے ہو سب تو بڑی نصیحت ہے فقیر کی طرفوں با ادب بڑی پاکاں دا کدی بے ادب نہ بڑی نہ نبیاں دا بے ادب بنی نہ صحابہ دا نہ اہل بیت دا نہ ولیاں دا اگر انہاں دے وچوں کسی ایک فرد دا بھی بے ادب بنے جویں آج کل کئیاں دے ڈھیڈے پیڑ ہوندی ہے جدوں حضرت امیر معاویہ دا نام آوے نا اور ساڈے علماء اسلام لکھیا ہے جڑا حضرت امیر معاویہ دا مخالف ہے جہنم دے کتیاں چوں کتا ہے چار بندے رنگ بن گئے تکڑے ہو کے بولتا کون ہے جہنم دے کتیاں چوں کتا ہے سمجھ آئی اور کہیے یہ کمینے بھی ہیں مولا علی دا ذکر آ جاوے تو نہ دے ڈھڈے ولیٹ ڈیندا ہے اور سمجھ نہیں سکدے میں کہا تو مومن ہی نہیں چونکہ مومن اور منافق کے درمیان پہچان کے علی ہے نا سنی بن سنی تیرا سینہ اتنا ستھرا ہونا چاہیے نبی پاک دے ہر صحابی دا بھی پیار ہوئے نبی دے اہل بیت دا ہر فرد دا بھی پیار کیا میں امید کرے سا با ادب راسو پہ سارے ہیں سجے کبے دیکھو جڑا ہاتھ نہیں پہچاندا نہ تینوں کی قدر ہے بالکل با ادب رہنا ہے با ادب راسو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر آخرت بھی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مار مار کے توانو گڑ سی جی میں گلی نو گڑیندا ہے بلا امدی پئی ہے بیٹھو سارے چپ ہو گئے ہن میں ترکڑی دیتی کھلوتا تول نا رتی یہ ماں شاید تول لائیں کہ شاید ہائے 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 بابا تے آج جڑا نا جی پورا مطلب ہے کہ میرا 6 گھر لاؤ ہے بابا لیکن میں چاہنا کہ میں ہینڈ بریک چھکاں چاہ تہاڈا لنگر بڑا ٹاپ دا میں صوفی ہوری دستے پیان بنیا پیا بڑا ہی ٹاپ دا تے بڑے بزرگاں دے نام دا ہے لیکن جڑی میں گل کردا پیا عورتاں نوں چاہیے عورتاں بنن سمجھ آ رہی ہے مرداں نوں چاہیے شوہر بنن میں گل مکاؤں عورتاں آ گئی نبی پاک دی خدمت دے وچ بڑی جٹکی جئی گل ہے